ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے، آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے اس وقت کو جب آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ پچھتائے تھے، اور بعد میں آپ نے خود سے کہا تھا کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بڑوں کی باتیں سنی ہوتی، کاش یہ، کاش وہ، کاش یہ۔ وہ پچھتاوا، وہ جلن جو سینے میں اٹھتی ہے کہ آپ نے اسے محسوس کیا ہے۔ اب ذرا تصور کریں یہی الفاظ، یہی جملے کوئی قیامت کے دن کہے، مگر اس وقت جب نہ توبہ کا دروازہ کھلا ہو، نہ واپسی کا کوئی راستہ ہو، اور وہ بات کہنے والا آگ کے بیچ کھڑا ہوا ہو۔ قرآن کریم نے یہ منظر سورہ ملک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، اور عقل یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہوں۔ آج کی یہ گفتگو سورہ ملک کی چند آیات کے بارے میں ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ انجام کیا ہے، اور وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آگ خود غصے سے پھٹ پڑے گی، اور جب مجرم خود اعتراف کریں گے، مگر اس اعتراف کا، اس اقرار کا، اس ایکسیپٹنس کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے ہم بغیر کسی دیری کے سورہ ملک کی ان چند آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ ملک کے شروع میں جن کو ہم کور کر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور جب امتحان ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے، اللہ ان کے لیے غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور جو اس آزمائش میں، اس امتحان میں فیل ہو گئے، جو انکار پر ڈٹے رہے، اللہ ان کے لیے عزیز ہے، غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت انہی لوگوں کے لیے جو انکار پر ڈٹے رہے، انہی لوگوں کے لیے اب اپنے عذاب کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لفظ مصیر کا مطلب ہے آخری ٹھکانہ، وہ جگہ جہاں آخر میں لوٹنا ہے، اور اللہ نے اس آخر میں لوٹنے والی جگہ کو بئس کہا ہے، یعنی یہ بہت ہی برا ہے۔ سوچیں، انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ اسے اچھا گھر ملے، اچھا آرام ملے، اچھا انجام ملے، اس کی محنت کا اسے اچھا پھل ملے، مگر وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا رہا، اس کا آخری ٹھکانہ وہ جگہ ہے جسے خود اللہ رب العزت نے بہت ہی برا قرار دیا۔ جب خود اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ کو بہت برا کہے تو وہاں کی ہولناکی کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس سے برا انجام، اس سے بری جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی اگلی آیت میں جہنم کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی خوفناک آواز سنیں گے، اور جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ یہاں دو لفظ غور کرنے کے ہیں، ان میں پہلا لفظ القوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حقارت اور ذلیل کر کر کے پھینک دینا۔ یہ منظر بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بیکار اور ناکارہ چیز کو کوڑے دان میں جھونک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان منکرین کو جہنم کی گہرائیوں میں دے مارا جائے گا۔ وہاں نہ تو ان کے لیے کوئی وقار ہوگا، نہ ہی کوئی نرمی، صرف وہ ذلت آمیز انجام ہوگا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور جب وہ پھینکے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ ایک آواز سنیں گے، ایک ایسی آواز جو دل کو دہلا دے گی، اور اسی آواز کو عربک میں شہیق کہتے ہیں۔ شہیق یہ وہ آواز ہے جو سانس ناک اور سینے سے اندر کھینچتے وقت نکلتی ہے۔ ذرا سوچیں، جہنم کا یہ سانس کھینچنا، یہ اس کی وہ کیفیت ہے جب وہ کافروں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، لیکن سانس لیتے وقت اس جہنم کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہی تفور، یعنی وہ جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، بلبلے اٹھتے ہیں، جھاگ ہوتا ہے، ہر طرف حرکت ہوتی ہے، جہنم بھی اسی طرح ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ جہاں راحت کا ہر راستہ بند ہو، آپ سکون کے لیے سانس لیں اور سانس میں بھی آگ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی ایک اور کیفیت بیان فرمائی، تکاد تمیز من الغیظ،
اور ایسا لگے گا کہ وہ آگ غصے کے مارے ابھی پھٹ پڑے گی۔ جہنم کو غصہ ہے، کافروں پر غصہ۔ آپ یہ بات کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے دل کا خون جوش مارتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ جھاگ اڑانے لگتا ہے۔ اسی طرح جہنم کافروں پر اس قدر غصے میں ہوگی کہ اس کا ایک ایک حصہ پھٹا پھٹا محسوس ہوگا۔ عربی زبان میں غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جو سینوں میں چھپا ہو، جس میں جلن بھی ہو، تکلیف بھی ہو، حسرت بھی ہو۔ جہنم ان لوگوں پر غضبناک ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتیں لیں، اللہ کے رسول کا پیغام سنا، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات میں رہے اور پھر بھی اس رب کا انکار کر دیا۔ اس لیے جہنم کو ان لوگوں پر اس طرح غصہ آ رہا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے نگہبان فرشتے اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لوگ گروہ کے گروہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، فوج در فوج، ٹولیوں کی شکل میں، اور جیسے ہی وہ جہنم میں گرنے والے ہوں گے فرشتے ان سے سوال کریں گے، اور یہ سوال کرنا محبت سے نہیں ہوگا بلکہ یہ ملامت سے ہوگا۔ فرشتے انہیں ملامت کرتے ہوئے یہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ سوال کتنا گہرا ہے۔ اللہ نے کسی کو اچانک نہیں پکڑا، اس نے پہلے خبردار کیا، پھر رسول بھیجے، پھر کتابیں نازل کی، اور ان پر ایک مہربانی یہ کی کہ رسولوں کو انہی کی جنس سے بنا کر کے بھیجا۔ وہ رسول انسانوں ہی میں سے تھے تاکہ وہ ان کی بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنے احسانات کیے لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ نذیر کیا ہوتا ہے؟ نذیر وہ شخص جو کسی آنے والے خطرے سے پہلے خبردار کر دے۔ جیسے کوئی دیکھے کہ آگ لگنے والی ہے تو وہ چیخے، چلائے، یہ نذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے، انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا مگر لوگوں نے نہ سنا، تو وہ لوگ اب فرشتوں کے سوال کا جواب دیں گے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہاں پیغام پہنچا تھا، ہاں نذیر آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا، اور پھر وہ آگے بتائیں گے کہ ہم نے اور کیا کیا کیا، ہم نے جھٹلایا، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، ہم نے رسولوں سے کہا کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی گمراہی کا الزام رسولوں پر لگایا۔ کتنی بڑی بے شرمی ہے اور کتنا بڑا ظلم۔ وہ جو حق پر تھے انہیں گمراہ کہا گیا، اور جو خود گمراہ تھے وہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے تھے۔ پھر اللہ ان کی مزید حالت کو بیان کرتا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج اس دہکتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، وہ پچھتاوا، وہ جلن، مگر یہاں وہ پچھتاوا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ یہ آیت دل میں اتر جاتی ہے۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے، کاش ہم سوچتے، مگر یہ کاش بے فائدہ ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دو سب سے بڑے ہتھیار دیے ہیں، کان اور عقل۔ کان اس لیے تاکہ اللہ کا کلام سنا جائے، رسولوں کا پیغام سنا جائے، نصیحت کانوں تک پہنچے، اور عقل اس لیے کہ جو سنا اس پر غور کیا جائے، اسے پرکھا جائے اور اس میں سے جو حق ہے اس کو قبول کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے نہ تو سنا نہ سوچا۔ ان کے کان تھے مگر حق کی آواز کے لیے بہرے تھے، ان کی عقل تھی مگر حق کو پہچاننے کے لیے اندھی تھی۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل عربی زبان کے عقال سے نکل کر کے آتا ہے، اور عقال کا مطلب ہوتا ہے وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ یعنی عقل وہ لگام ہے جو خیالات اور خواہشات کو قابو میں رکھتی ہے۔ جس نے عقل استعمال نہ کی وہ خواہشات کے اندر اونٹ کی طرح بھٹکتا رہا اور جہنم میں جا پہنچا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ بس انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تو اب ان دوزخیوں کے لیے دوری ہو۔ جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، تب وہ مانیں گے ہاں ہم نے ظلم کیا، ہاں ہم غلطی پر تھے۔ مگر اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ اب اس قبول کرنے کا کیا نتیجہ؟
قانون میں کہتے ہیں کہ اقرار جرم سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کسی نے اپنا جرم قبول کر لیا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اور اقرار جرم کے سبب اس کی سزا کو دنیاوی قانون میں کم کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ دلیل اس وقت کام آتی ہے جب معاملہ چل رہا ہو، جب کیس چل رہا ہو، جب موقع ہو، جب وقت باقی ہو۔ یہاں حساب کا وقت ہے، عمل کا وقت تو گزر چکا ہے۔ اب یہ اقرار جرم کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان کا اعتراف کیا تو اللہ نے کہا اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ لفظ سحقاً اس کا مطلب ہے دوری، ہلاکت، بربادی، یعنی ان دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، جنت سے دوری ہو، اس نصیب سے دوری ہو جو ایمان لانے کی صورت میں ان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ ایمان نہ لائے، انکار کرتے رہے، تو اب ان کے مقدر میں اللہ رب العزت کی معافی سے دوری لکھ دی جائے گی۔ یہ آیات صرف کسی پرانے زمانے کے کافروں کی کہانی نہیں ہے، یہ آیات آج اس دور میں ہم سے بھی سوال کر رہی ہیں۔ پہلا سوال کہ ہم سن رہے ہیں، آج قرآن موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آن لائن اسلامی مواد موجود ہے، نذیر کا پیغام ہر طرف سے پہنچ رہا ہے، تو کیا ہم سن رہے ہیں یا صرف کانوں سے سن کر دل سے نکال دیتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ہم عقل سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا بس دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں؟ پیسہ، مقام، شہرت اور آخرت کا سوچنا پیچھے رہ گیا ہے۔ اور تیسرا سوال، کیا ہم وقت رہتے اعتراف کر رہے ہیں؟ وہ اعتراف جو جہنم میں ہوگا وہ بیکار ہوگا، مگر وہ اعتراف جو آج ابھی نماز کے سجدے میں ہو، توبہ کے آنسوؤں کے ساتھ ہو، وہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اور توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ بھی کبھی اسی طرح سوتے اٹھتے تھے جیسے ہم سوتے اٹھتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہنستے بولتے تھے، مگر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید عذاب ہوگا ہی نہیں، شاید آخرت حقیقت میں نہیں ہے، یا پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، اور یہ بعد میں دیکھ لینے کا وہ وقت کبھی نہیں آیا، اور ان کا بعد میں جہنم میں بن گیا۔ ہمارے پاس آج کا دن ہے، آج کا وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دنیا والی سانسیں جو زندگی دیتی ہیں۔ ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں لگائیں اس سے پہلے کہ جہنم کی چنگاڑ ہمارے کانوں تک پہنچے۔ اللہ ہم تمام کو خلوص نیت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اپنی کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے رکھنا نہ بھولیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آخر میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔